بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے مدینہ طیبہ میں اسلام پھیلنے کی ابتدا ہو رہی ہے اور آپ کی ہجرت ہو رہی ہے۔ جب مکے سے بالکل آپ تھک گئے اور اب آپ مدینہ کی طرف آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مدینہ سے ایک دو لوگ آئے حضور کی خدمت میں، اسعد بن زراحہ اور ذکوان بن عبد قیس، یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دو لوگ آئے حضور کی خدمت میں، حاضر ہوئے، مشرف باسلام ہوئے۔ اس کے بعد پھر اور لوگ آئے 6-8 لوگ، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ واپس مدینے گئے۔ پھر جو ہے وہ تیسرے سال پھر تقریباً 12 آدمی آپ سے کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب الحمدللہ مدینے میں کافی کام ہم لوگوں نے کر لیا ہے، دعوت پھیلا رہے ہیں ہم آپ کی۔ تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ آئے، مسلمان ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بیعت کیونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی۔ عقبہ کہتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ عقبہ بنا ہوا، یعنی وہ جہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی۔ 3 جگہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس میں سے جو دوسرا والا ہے تو وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ رکھ دیا گیا، بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے۔ پہلی بیعت تھی یہ، عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ 12 آدمی اس میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے بعد میں آ کے بتایا کہ جی الحمدللہ اور حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اور بھی لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی تعداد تقریباً 73 تھی، ٹھیک ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی تعداد تقریباً 73 لوگ تھی، اور ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی وہیں ہوئی تھی، اسی عقبے کی جگہ پہ ہوئی تھی جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 73 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بیعت ہوئی، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا، اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور عورتیں، 73 لوگ تھے کل، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہوا کہ جب قریش کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پہ، اب انہوں نے بولا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اب وہ کیا ہوا، وہ سب ایک جگہ پر جمع ہوا اور اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ میں یہ سب جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ جناب ان کو قید کر دو، بس قید کریں گے تو اور لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہوں گے، لوگ ہمارے مخالف ہوں گے۔ کسی نے کہا اچھا ان کو نکال دو مکہ سے، تو جواب یہ آیا کہ مکہ سے نکال دیں گے پھر یہ اور جگہ جا کے تبلیغ کریں گے، تو پھر کیا کریں۔ تیسری رائے کسی نے یہ دی کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دی جائے۔ اس کو سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ قتل کے لیے اب یہ ہوا کہ جی ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہوا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جناب کیا ہوا، ان سب کی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو اب جب یہ حضور کے قتل کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دی یہ بات بذریعہ وحی کے دیا، آپ کے قتل کا ارادہ ہو گیا۔ اب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کے سو جائیں تاکہ کفار کو یہ علم نہ ہو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ اور آپ پھر وہاں سے نکلے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے، اور ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت آپ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ تلاوت فرماتے ہوئے آپ گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو پھر ابو بکر صدیق ساتھ ہوئے اور آپ غار ثور پر تشریف لے گئے۔ ایک ہے غار حرا جہاں پہ وحی کی ابتدا ہوئی، ایک ہے غار ثور جہاں پہ آپ نے 3 دن قیام فرمایا مدینہ طیبہ ہجرت کی ابتدا میں، ٹھیک ہے۔ غار ثور 3 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ یہ لوگ دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ بھی گئے، لیکن اللہ کی شان میں وہاں پر
مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس سے ان کو محسوس نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی رہے گا۔ جب وہ قریب ہوئے، اتنے قریب کہ اگر وہ جھک کے دیکھتے تو وہ اندر دیکھ لیتے کہ یہاں کوئی رہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت غمزدہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں آپ یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ آپ رہے، اور 3 دنوں میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ آتے تھے اور سارے دن کی خبریں سناتے تھے، اور آپ کی جو بیٹی تھی اسما بنت ابوبکر، وہ آتی تھی اور کھانا وغیرہ لے کر آتی تھی۔ اب عرب کے لوگ نشانات قدم پہچانتے بھی تھے، اس لیے جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے عبداللہ، آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہاں پہ بکریاں چرائے کرو تاکہ یہ نشانات مٹ جائیں۔ اب 3 دن کے بعد ربیع الاول بروز پیر غار ثور سے آپ لوگ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ساتھ لیا، اور ایک تھے عبداللہ بن ورقہ راستہ دکھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کل ہو گئے 5 لوگ، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق، تیسرے غلام عامر بن فہیرہ، اور چوتھے تھے عبداللہ بن ورقت۔ یہ 4 لوگ 4 لوگ روانہ ہوئے۔ ایک خدمت کے لیے غلام تھا، ایک راستہ دکھانے کے لیے 2 لوگ، اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، کل 4 لوگ روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک آدمی جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، وہ راستے میں پہنچ گیا اور وہ قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ بس ان کو پکڑ لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر پریشان ہوئے، تو ہم نے فرمایا لا تحزن، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اتنے میں پھر سراقہ بن مالک جس گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ گر گیا۔ پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے کہا اسلام لاؤ، اس نے کہا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، بس دوبارہ مت آنا اور وہاں جا کے کسی سے ہمارا تذکرہ مت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اسلام تو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کسی سے ہمارا حال مت کہنا اور تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کے اس نے پھر آپ کی نبوت کا اعتراف کیا۔ تو اس طرح آپ روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو پھر آپ نے کیا کیا، راستے میں ایک خاتون تھی ام معبد، یہ معجزہ تھا حضور کا۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے آپ سے، راستے میں کس کے گھر آپ نے قیام کیا؟ ایک خاتون تھی ام معبد، ان کے گھر پہ حضور نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، بھوک لگی بھی تھی، اور تو وہاں پر ان کی بکری تھی جو بالکل خشک تھی۔ حضور نے اس کو ہاتھ لگائے تو وہ تر و تازہ ہو گئی، دودھ بھی آ گیا اس میں، دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سارے ساتھیوں نے۔ رات کو جب ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک صاحب آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا اچھا یہ بوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں مکہ والے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو راستے میں پیش آیا۔ پھر آپ قبا کے مقام پہ پہنچ گئے۔ مدینہ سے پہلے قبا کا ایک مقام ہے، آپ حضرات جب حج اور عمرے پہ تشریف لے جائیں گے، اللہ آپ لوگ کو لے جائے، وہاں پہ یہ قبا ایک جگہ محلہ ہے، وہاں مسجد بھی بنی ہے، مسجد قبا۔ اور جب مدینے والے جو ہے نا وہ حضرت سے کہتے تھے کہ مکے والے تو بڑے مزے میں، وہ تو وہاں عمرہ بھی کر رہے ہوں گے، بیت اللہ کے گرد طواف بھی کر رہے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں یعنی قبا میں نماز پڑھے گا 2 رکعتیں، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قبا ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ پہنچے، 14 دن آپ نے وہاں قیام کیا، 14 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور وہاں پر ایک مسجد بنائی جو مسجد قبا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جب حضور کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو بنی وہ بنی مسجد قبا۔ ٹھیک ہے جی، 14 دن آپ یہاں رہے، پھر آپ یہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر راستے میں ایک جگہ آپ نے جمعہ ادا فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے جمعہ فرض نہیں تھا، وہاں پہ مسجد جمعہ بن گئی۔ پھر آپ جب نکلے مدینے کے لیے تو راستے میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور وہ نظم پڑھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اب جب آپ نکلے اور جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ حضور اس کے گھر پہ رکیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو،
یہ جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں رکے گی. یہ اونٹنی اب جہاں رکی تو ان کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے یہ اونٹنی رک گئی. وہیں پہ پھر بعد میں اس جگہ کو خرید کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی اور مسجد نبوی بنی وہاں پہ. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ اونٹنی رکی اور اسی گھر میں پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. ٹھیک ہے جی. اب ذہن میں اہم بات اب رکھیں کہ اب کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی مدینہ طیبہ تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال 53 ایئرس کی جب آپ کی عمر تھی 53 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. 10 سال آپ اس کے بعد یہاں رہے اور 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گئے. تو اب ہر سال کا ایک اہم واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب جیسے ایک ہجری میں پہلی ہجری میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو جہاد فرض ہوا. کافی ہے ایک واقعہ ہر سال کا ایک اہم واقعہ ذہن میں رکھیں. ہجرت کے پہلے سال جہاد فرض ہوا. اچھا جی دوسرے سال کیا ہوا ابھی آئے گا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پہلی ہجری میں جہاد فرض ہوا. دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا وہ یہاں بھی آئے گا لکھا ہوا. یہ دیکھیے دوسری ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا اور چونکہ پہلے تھا بیت المقدس کی طرف دوسری ہجری میں بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور غزوہ بدر ہوا جو مشہور جنگ ہے. تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوا. سن 3 ہجری میں غزوہ احد. بہت تفصیلی واقعات ہیں وہ میں نہیں بتا رہا بس مختصر آپ ذہن میں رکھیں. تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں غزوہ احد 8 ہجری نہیں ہے 3 ہجری غزوہ احد ہوا. اس کے بعد 4 ہجری میں کیا ہوا ابھی دیکھیں آپ. 4 ہجری میں ایک سریہ ہوا تھا. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لڑائی میں شریک ہوئے ہوں اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور خود تو شریک نہ ہوئے آپ نے صحابہ کا لشکر روانہ کیا. 4 ہجری میں سریہ منذر ہوا. سریہ منذر ٹھیک ہے. 70 صحابہ کی ایک آپ نے جماعت بھیجی تھی. 5ویں ہجری میں کیا ہوا غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق جس میں خندق کھودی گئی تھی. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. ایک صلح تھی تفصیلی واقعہ نہیں بتاؤں گا بس اتنا یاد رکھیں. 7ویں ہجری میں کیا ہوا عمرے کی قضا ہوئی اور غزوہ خیبر. یہ دیکھیں غزوہ خیبر اور عمرہ قضا. 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا. 9ویں ہجری میں غزوہ تبوک ہوا. یہ اہم واقعات ہیں اور واقعات ہوئے ہیں لیکن ہم ایک اہم واقعہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں. دیکھیں 9ویں ہجری میں غزوہ تبوک. 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے حج ادا فرمایا. پہلا اور آخری حج. ٹھیک ہے جی. پہلا اور آخری زندگی میں حضور نے ایک ہی حج کیا حجۃ الوداع 10 ہجری میں. 11 میں آپ کا مرض وفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور اسی میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا. تو ہر سال کا ایک اہم واقعہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے.